إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لوگو اپنے رب کا کہا مانو، اس کی نافرمانی سے بچو اور نیک اعمال کے ذریعے اس کا تقرب اور نزدیکی حاصل کرو۔ یہ وہ تقوی ہے جس پر تمام سعادتوں کا دار و مدار ہے، اور اسی تقوی سے انسان اعلیٰ مقاصد اور ارفع مراتب تک پہنچتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے جانب تیز چلو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس سے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ عز و جل تمہیں علم کے نور سے سرفراز فرمائے گا۔ برادران اسلام اور خواتین، کوئی شخص ماں کے پیٹ سے عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنی قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم کو کام میں لا کر معارف اور علوم کے خزانوں کو اپنے لیے جمع کر لیتا ہے، اور اس دنیا میں اللہ عز و جل کی شکر گزاری کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی اور تمہیں دل عطا کیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکو، اس کے زمین پر رہتے ہوئے، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس رب کی تم شکر گزاری کر سکو۔ علم ایک نور ہے، جہالت تاریکی ہے۔ علم انسان کو انسان بناتا ہے، اور جہالت سے انسان پستی کے کھائیوں میں جا گر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاننے والے اور نئے جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا افمن یعلم
अन्नमा उन्जिला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या वो शख्स जो ये जानता है, जिसे इस बात का इल्म है कि जो चीज़ आपके पास नाजिल की गई ये हक़ है, क्या वो उस शख्स के बराबर है जो जानता नहीं ये अंधा है? अक्ल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं। बिरादर इस्लाम और ख़वातीन, ये वो इल्म है जिससे इंसान अपने आप को पहचानता है। ये वो इल्म है जिससे इंसान अपने रब को पहचानता है। ये वो इल्म है जिससे इंसान अपने नबी को पहचानता है। ये वो इल्म है जिससे इंसान अपने दीन को पहचानता है। यही वो इल्म है जिससे इंसान अपने वाजिबात और फ़राइज़ को पहचानता है। यही वो इल्म है जिससे इंसान दूसरों के हुकूक को पहचानता है। यही वो इल्म है जिसे इस्तेमाल में लाकर इंसान ज़मीन और फ़िज़ाओं में छुपे हुए राज़ों से वाकिफ़ियत हासिल करता है और इस कायनात में फैली हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों से वाकिफ़ियत हासिल करके उन्हें अपनी खिदमत में लगाता है और उनसे इस्तिफ़ादा करता है। इसी वजह से सबसे पहले जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी वजह से जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें ज़मीन की खिलाफत उन्हें सौंपी, तो सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्हें इल्म से संवारा, इल्म से आरास्ता किया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखला दिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो सबसे पहली वही जिसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब नबूवत पर फाइज किया गया, उसमें इस इल्म का तज़किरा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुख्तलिफ़ अंबिया का तज़किरा करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म सिखाया। जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में कहा उल्लिमना मंतिक़ तैर, कि हमें परिंदों की गुफ्तगू सिखा दी गई है। और दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहा वअल्लमनाहु सनअत लबूस लकुम, हमने दाऊद को सिखा दिया है कि कैसे वो लोहे से तुम्हारे लिए लोहे को पिघलाकर तुम्हारे लिए ज़रा बनाएं और लिबास बनाएं। तो गोया इस तरीके से इल्म की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि मुअल्लिम अव्वल खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुअल्लिम अव्वल है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने अंबिया को हर चीज़ की तालीम दी। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुम्हें उन सारी चीज़ों की तालीम दी जिसका तुम्हें इल्म नहीं था। इल्म किस तरह से इंसान को हलाकत से और तबाही से बचाता है, इसका अंदाज़ा इस वाक़ये से लगा सकते हैं जिसे आपने बारहा इसी मिंबर से और दुरूस से सुना है कि बनु इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 अफराद का कत्ल किया था। आखिर में उसे एहसास हुआ कि मैंने 99 अफराद का कत्ल किया है, मेरा अंजाम क्या होगा। तो उसे तशवीश हुई, लोगों से पूछा। लोगों ने एक बेइल्म इबादत गुजार इंसान के जानिब उसकी रहनुमाई की। जब उसने उससे पूछा मैंने 99 अफराद का कत्ल किया है, फ़हल मिन तौबा, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है। उसने कहा 99 अफराद को कत्ल करने के बाद अब तौबा की बात करते हो, तुम्हारे लिए तौबा की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वो तैश में आ गया, इसे कत्ल करके 100 की गिनती पूरी कर ली। लेकिन इसके बाद फिर उसे एहसास हुआ, फिर लोगों से पूछा तो लोगों ने एक आलिम के जानिब उसके रहनुमाई की। उस आलिम ने उससे कहा मैं यहूलु बैनका व बैन तौबतिक, वो कौन है जो तेरे और तेरे तौबा के दरमियान हाइल हो सकता है। हाँ, जहाँ तुम रहते हो यहाँ मत रहो, क्योंकि यहाँ तुम जिस कदर तौबा कहोगे तुम्हारा तौबा टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते हैं,
دوسرے شہر میں جاؤ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں تمہارے توبہ کی حفاظت ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ایک عالم نے کس انداز سے ایک شخص کو تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے بچایا اور اسے توبہ کا راستہ دکھلایا۔ اور اسی طریقے سے علم سے کیسے تفوق اور کیسے برتری حاصل ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں عبداللہ ابن عباس کو بیٹھاتے تھے، جبکہ بڑے بڑے صحابہ، معمر صحابہ موجود تھے، اور اس پر اعتراض بھی ہوا، ہم بڑوں کے درمیان اس چھوٹے انسان کو کیوں بیٹھاتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب پر ان کے تفوق اور برتری ثابت کرنے کے لیے سوال کیا، جس کا انہوں نے جواب دیا، تو کہا اسی وجہ سے میں انہیں اپنی مجلس میں بیٹھاتا ہوں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہم ابھی لڑکپن میں تھے، کچھ زیادہ علم حاصل نہیں کیے تھے۔ میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا، چلو اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، مگر آپ کے صحابہ تو موجود ہیں، ہم آپ کے صحابہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ انصاری نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو ان صحابہ کی موجودگی میں کوئی تم سے علم حاصل کرے گا، کوئی تم سے فتویٰ پوچھے گا، کوئی تم سے مسئلہ دریافت کرے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب یہ انصاری کاروبار میں لگ گیا، کمانے میں لگ گیا، مگر عبداللہ ابن عباس علم کے جستجو میں لگ گئے۔ ایک ایک صحابی کے گھر جاتے تھے جس کے بارے میں علم ہوتا تھا کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی حدیث رسول ہے، بلکہ جب گھر پہنچتے قیلولہ کا وقت ہوتا تھا، اندر صحابی رسول سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو جگانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے، بلکہ زمین پہ لیٹ بھی جاتے تھے، اپنے چادر کو تکیہ بناتے تھے، اور گرد غبار آ کر ان کے چہرے کو گرد آلود بھی کر دیتے تھے۔ جب صحابی رسول باہر نکلتے تو دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی میرے دروازے میں سے لیٹا ہوا ہے۔ کہتے، اے ابن عباس، تمہیں کس چیز نے یہاں لایا ہے؟ تم ہمیں بیدار کر دیتے، بلکہ ہمیں بلاتے، ہم تمہارے پاس آ جاتے۔ کہتے، نہیں، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، صاحب اس عالم کا وقار ہوتا ہے، تو میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج قرآن مجید کے کسی آیت کے مفہوم میں اختلاف ہو تو دیکھا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر مجھے علم میں، دین میں، تفقہ میں اس قدر برتری حاصل ہوئی، جب اس انصاری ساتھی نے دیکھا کہ لوگ میرے گھر کا رخ کرتے ہیں، لوگ میرے مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، مجھ سے مسئلے دریافت کرتے ہیں، تو یہ انصاری اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا، ھذا الفتى کان اعقل منی، کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، مجھ سے زیادہ سمجھ والا نوجوان ہے، اس نے علم حاصل کیا، برتری اور تفقہ حاصل کیا، اور میری حالت یہ ہے میں نے علم کو چھوڑا، کاروبار میں لگ گیا، زراعت میں لگ گیا، آج مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مکے میں ایک بڑے تابعی تھے جن کا نام تھا عطا، افریقی تھے تو سیاہ فام تھے، قد پست تھا، چہرہ کا کوئی اچھا نقشہ نہیں تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، لیکن حج کے مسائل میں اس قدر عبور تھا کہ حرم شریف میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے تھے، اور ایک مسئلہ مشہور ہو گیا، لا یفتیٰ فی الحج وعطاء بمکہ، عطا جب تک مکے میں ہیں تو حج کے مسائل میں ان کے علاوہ کسی اور سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہوا یہ کہ مینا کے میدان میں شاہی خاندان کے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان کسی مسئلے میں تنازع ہو گیا، اور آخر بات آگے بڑھ گئی، اور عام طور سے حجاج کے درمیان مینا اور عرفات میں مسئلے مسائل میں تنازعات ہوتے رہتے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا، چلو حرم شریف چلتے ہیں، عطا کرسی میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہیں، انہی سے مسئلہ دریافت کر لیا جائے۔ جب حرم شریف کو آئے، دیکھا لمبی قطار ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہم شاہی خاندان کے افراد ہیں،
ہمیں لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لائن کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عطا کے پاس پہنچے تو عطا رحمہ اللہ نے کہا جاؤ اپنے باری کا انتظار کرو۔ شاہی خاندان کا افراد ہونے کے باوجود پیچھے ہٹے، اپنے باری کا انتظار کرنے لگے۔ جب ان کی باری آئی سوال کیا، جواب لیے واپس آئے، اور مینا واپس آنے کے بعد خیمے میں باپ نے بیٹوں سے کہا اے میرے بچوں، میں اپنی زندگی میں کبھی اس قدر ذلیل نہیں ہوا جیسا کہ اس کالے کلوٹے انسان کے سامنے ذلیل ہوا ہوں، مگر علم کی برتری کی وجہ سے ہمیں اس کے سامنے ذلیل ہونے پڑا، لہذا تعلموا وتفقہوا فی الدین، علم حاصل کرو، دین میں تفقہ حاصل کرو، تم ہر قسم کی ذلت سے بچ جاؤ گے۔ تو اندازہ لگا کس طریقے سے یہ علم انسان کو تفوق، انسان کو برتری اور انسان کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ بلکہ دوستو اور عزیزو، اگر آپ علم کی کفالت لیتے ہیں اور اگر آپ کے مال کے ذریعے کسی کی تعلیم ہو جاتی ہے، کسی کی تربیت ہو جاتی ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس سے آپ کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور آپ کی کمائی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ عہد رسالت میں دو بھائی تھے، ایک بھائی کما رہا تھا اور دوسرا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا۔ کمانے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، ہمارے پاس غریبی ہے، فقر و فاقہ ہے، میرے اس بھائی سے کہیے کہ میرے ساتھ کمانے کے لیے نکلے، یا آپ کے مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے، سارا کا سارا بوجھ میرے سر پہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، تم جو اس کی کفالت کر رہے ہو، اسے حصول علم کے لیے چھوڑے ہو، شاید کہ اس کے ذریعے سے، اس کے بدولت، اس کے طفیل میں تمہیں روزی مل رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں علم کی کس قدر فضیلت ہے اور علم کی کس قدر برتری ہے۔ علم کی اسی فضیلت اور اسی برتری کی وجہ سے توحید جیسے عظیم شہادت اور گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا اور کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے اسی علم کے ساتھ جب ایمان مل جائے تو رفع درجات کا وعدہ کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے اور علم دیے گئے، اللہ عز و جل ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ برادر اسلام اور خواتین، یہ ساری کی ساری باتیں ایک ایسے وقت میں کہی جا رہی ہیں جبکہ چھٹیاں ختم ہونے پر ہیں، مدارس، اسکول اور کالجز کھلنے جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے ایسے موقع پر اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کی فکر کریں۔ یہ بچے اگر صاحب علم ہو جاتے ہیں، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتے ہیں، یہ علم حاصل کرنا صرف ان کے لیے رحمت نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے بھی ہوگا، ہمارے خاندان کے لیے ہوگا، ہمارے معاشرے کے لیے ہوگا، اور ساری کی ساری انسانیت کے لیے ان کا علم حاصل کرنا رحمت کا باعث ہوگا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ علوم جو در حقیقت اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ یہ علوم جن پر در حقیقت اس لیے ابھارا گیا تھا کہ ان علوم کو سیکھ کر انسان اپنے رب کا بندہ بنے، ان علوم کو سیکھ کر انسان توحید کو بجا لائے، اس علوم کو سیکھ کر انسان شرک سے دور رہے، ان علوم کو سیکھ کر انسان اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائے، ان علوم کو سیکھ کر انسان ایمان کے چوکھٹ پر آئے، ان علوم کو سیکھ کر انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ مگر استعمار نے جب عالم اسلام پر قبضہ کیا، اس علم کو دین اور دنیا میں تقسیم کر دیا،
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے اسکولوں میں، آج ہمارے کالجوں میں، آج ہماری یونیورسٹیوں میں جو علوم ہمارے بچوں کو دیے جا رہے ہیں، ان علوم کے ذریعے سے انہیں ان کے رب سے دور کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے دین سے دور کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے مقصد حیات سے دور کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں خالص مادی بنایا جا رہا ہے، اخلاقی اقدار ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان حالات میں ہمارے فرائض کیا ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے، ایک انسان جب علم طب حاصل کرتا ہے اور علم طب کے ساتھ اسے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، علم طب کے ساتھ اللہ کی خشیت اس کے اندر پیدا نہ ہو، علم طب کے ساتھ اخلاق اور اقدار اس کے پاس نہ ہو، تو پھر اس علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنے کے بجائے وہ انسانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف اسی ایک علم کی بات نہیں ہے، بلکہ علم کے سارے شعبوں کی ہی بات ہے، بلکہ اس علم کے ذریعے سے انسان اس ایٹم کو تیار کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے بستیوں کو، تباہیوں کو اور ملکوں کو ایک منٹ میں تباہ کیا سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ علم کو دین اور دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچے دین سے دور نہ رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کر دیں، سارے کے سارے بچوں کو اسلامی مدارس میں داخل کر دیں، لیکن ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ جب بچے اسکول سے گھر آتے ہیں، اسکول جانے سے پہلے بھی وقت ہے، اسکول سے واپسی کے بعد بھی وقت ہے، تو کیا ہم ان کے لیے دینی تعلیم کا نظم قائم نہیں کر سکتے؟ دینی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ان ٹیوشنوں کے ذریعے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ مدرسوں کے قیام کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مسجد الصفا کے ذمہ داران نے ایسے بچوں کے لیے عصر سے عشاء تک کے لیے جو نظم قائم کیا ہے، اور جس کے ذریعے سے ایسے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو جس انداز سے قرآن سے جوڑ دیا گیا ہے، کون تصور کر سکتا تھا اسکول میں پڑھنے والا بچہ، کالج میں پڑھنے والا بچہ آگے بڑھ کر مصلیوں کی امامت بھی کر سکتا ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ چھوٹی سی کوشش تھی، اس کی ان برکتوں کو، ثمار کو، فوائد کو ہم نے دیکھا ہے۔ اگر باقاعدہ سارے کے سارے ماں باپ اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ بچے کے پاس 10 سال موجود ہیں، ان 10 سالوں میں ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں حافظ قرآن بنا دیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ 10 سالوں میں ایک بچہ ناظر قرآن کی تکمیل کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں حافظ قرآن بن کر قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں مکمل قرآن کا حافظ نہیں، چند پاروں کا حافظ بنا دوں، چاہے 6 پاروں کا، چاہے 10 پاروں کا، لیکن اس کے بعد بقیہ جو سال ہیں تو اسے انہی مراکز میں عربی پڑھا کر، تاکہ وہ عربی پڑھانے کا انتظام کیا جائے، تاکہ یہ بچے قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد یہ بچہ چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے انجینئر بنے، چاہے ماہر نفسیات بنے، چاہے معاشیات کا ماہر بنے، چاہے فلکیات کا ماہر بنے، لیکن اس کے ساتھ اس کا دین ہوگا، اور قرآن مجید ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ضرورت سب اس بات کی ہے ہم ان بچوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ان کے کھانا کا جو نظم ہے صحیح کریں، سونے کا جو نظم ہے صحیح کریں۔ اگر آج بچے صحیح وقت میں صحیح کھانا کھا لیں جس سے ان کے بدن کو قوت اور تقویت حاصل ہو، اور صحیح وقت میں ہم انہیں سلا دیں، تو پھر اسکول کے تعلیم کے ساتھ ان حلقات میں آ کر تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ ہوتا یہ ہے بچوں کو صحیح کھانا نہیں دیا جاتا ہے، یا صحیح وقت پر کھلایا نہیں جاتا ہے، رات کو وہ دیر سے سوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اور موبائل سے ان کے انشغال کی وجہ سے، غیر ضروری چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے آج یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اور ان حلقات میں بھیجنا ہمارے لیے دشواری کا باعث ہوتا ہے۔
بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ اسکول کھول رہے ہیں، یونیورسٹیاں مدارس کھول رہے ہیں، اور یہاں جا کر کہیں ہمارے بچے مرتد نہ ہو جائیں، یہاں جا کر کہیں ہمارے بچے دین سے پھر نہ جائیں، یہاں چل کر ہمارے بچے کہیں ہمیں نہیں پہچان سکے کہ میرے ماں باپ کون، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اس سے پہلے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان بچوں کو ان مراکز میں بھیجیں، چاہے مسجد صفا ہو یا کہ کوئی اور مرکز ہو، ایسے مراکز جگہ جگہ قائم کیا جائیں، اور 10 سال کا جو وقت ہے، 10 سال تک ان مراکز سے، ان مساجد سے بچوں کو جوڑ کے رکھیں، تو یہ بچے انشاءاللہ جو بھی تعلیم حاصل کریں گے کبھی گمراہی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور قرآن مجید اور حدیث شریف کی تعلیم، شریعت کی تعلیم ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرے گی۔ اور حلقات تحفیظ کے ذمہ داروں سے میری یہ آرزو ہے اور ان سے میری درخواست ہے، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس کے ساتھ علماء کی ایک جماعت کو بیٹھائیے کہ کوئی ایسا نظم قائم کیا جائے، بچے جو یاد کرتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں، پڑھتے وقت یہ جانیں کہ ہمارا رب ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، ہمارا رب ہمیں کن چیز سے روکتا ہے۔ فہل من مجیب، کیا کوئی آگے بڑھ کر اس پروجیکٹ کو لینے والا ہے اور اس مشروع کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اگر آج ہم عزم مصمم کر لیں تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، دین اسلام دین علم ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے کسی بھی قول اور فعل سے پہلے کہا علم حاصل کرو، اس کے بعد کچھ بات کہو، اس کے بعد کوئی عمل کرو۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، جان لو کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا اور کہا باب العلم قبل القول والعمل، کہنے سے عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے، قوموں کے سردار بنائے جانے سے پہلے، ذمہ دار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو۔ امام بخاری نے کہا قال محمد، یعنی میں یہ کہتا ہوں وبعد ان تسودوا، سردار بنائے جانے کے بعد بھی، ذمہ دار بنائے جانے کے بعد بھی حصول علم کا سلسلے کو جاری رکھو۔ تو الغرض دین اسلام دین علم ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں اپنے ایک ساتھی کمیل سے، العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ تم مال کی نگرانی کرو گے لیکن علم تمہاری اور تمہارے مال کی نگرانی کرے گا۔ دین اسلام میں علم کی کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار معاشرے کے ہر طبقے کے لیے علم کا مدرسہ قائم کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جمعے کے روز جو سارے کے سارے لوگوں کو ایک مسجد میں جمع کیا جاتا ہے، جب باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، دادا بھی ہے، پوتا بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یہ سالوں کو جو جمع کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار کم سے کم یہاں جمع ہو کر ہم علم حاصل کریں، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے رب کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اور ہمارا رب ہم سے کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ تو آج جو جمعے کا دن ہے یہ ہمارے لیے ہفتہ واری مدرسہ ہے، اور اس کی تاکید یوں کی گئی کہ جمعہ کو آنے سے پہلے غسل کرو، گندے کپڑے میں آؤ گے
تو علم حاصل نہیں کر پاؤ گے، ذہن مشوش رہے گا، دوسروں کو تکلیف دو گے۔ غسل کر کے آؤ، بلکہ یہ کہا خوشبو لگا کر آؤ۔ آپ کے پاس خوشبو نہیں، دوسرے سے مانگ لو، تیل لگا کر آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور اچھا لباس پہناتے ہیں، سر وغیرہ کی کنگھی کرتے ہیں، پھر اب اسکول بھیجتے ہیں۔ اور آگے کہا گیا کہ یہ کلاس روم ہے، تو یہاں پر کوئی کسی کے گردن کو نہیں پھلانگے، اور کوشش کرو صف اول میں آ جاؤ، صف اول میں آ کے بیٹھو۔ جو پہلے آئے گا اونٹ کا ثواب، جو بعد میں آئے گا گائے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا بکرے کا ثواب۔ تو گویا پہلے آنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کہا گیا جب تک امام خطیب ممبر پر نہ چڑھے جس قدر ہو سکے نماز پڑھو۔ جب خطیب ممبر پر چڑھ جائے تب نماز بند کر دو، لیکن اگر اسی وقت داخل ہوئے ہو تو جلد سے جلد تحیت المسجد پڑھو، اور ہلکے انداز سے پڑھو، کہیں یہ علم تم سے چھوٹ نہ جائے۔ اور دوران خطبہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تم اسے بھی منع مت کرو۔ اگر تم نے کسی اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو تو تم بھی جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ساری کی ساری تاکید، بلکہ یہ دوران خطبہ انگلیوں کو انگلیوں میں داخل نہ کریں، اور اس طریقے سے اس انداز سے نہ بیٹھیں جس سے آپ کو نیند آ جائے۔ یہ ساری کی ساری تاکید اس لیے کی گئی تاکہ ہم خطبے میں دیے جانے والے علم سے مستفید ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مسجد کے دروازے پر فرشتے حاضری لگاتے ہیں، جو ہی خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے دفتر بند کر دی جاتی ہے اور فرشتے بھی سننے لگتے ہیں۔ لیکن آج اس امت کا حال کیا ہے؟ آتے اس وقت ہیں جب خطبہ کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور ان کو نہیں معلوم کہ آج خطبہ جمعہ میں کیا کہا گیا، کس چیز کا حکم دیا گیا، کس چیز سے منع کیا گیا۔ کاش ہمارے خطبہ کے لیے کوئی دورانیہ نہیں ہوتا، خطیب کو اجازت دی جاتی کہ آج 15 منٹ میں خطبہ ختم کر دے، کل 20 منٹ میں خطبہ ختم کر دے، تاکہ لوگ ٹائم دیکھ کر جو آتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ختم ہونے پر ہم آئیں، یہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ کاش آپ خطیب کو اجازت دیتے، خطیب کبھی 10 منٹ میں خطبہ ختم کر لے، خطیب کبھی 15 منٹ میں خطبہ ختم کر لے، تاکہ لوگ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ اور خطیب کو بھی چاہیے اپنے خطبے کو طول نہ دے، جس قدر مختصر ہو خطبہ دے، تاکہ خطبہ کا مقصد حاصل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز میں کی طوالت اور خطبہ میں اختصار اس کی فقہ اور سمجھ کی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے پہلے سے طے شدہ وقت ہے، آدھا گھنٹہ سے پہلے آپ خطبہ ختم نہیں کر سکتے، کہیں لوگوں کی نماز چھوٹ نہ جائے۔ جب خطبہ لمبا ہوا تو اس کے نتیجے میں نماز کو مختصر کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے ہم اپنی فہم اور اپنے سمجھ کو بدلیں، اور اس طریقے سے جمعہ کا یہ دن جو حصول علم کا دن ہے، اور اس روز واقعتاً ہمارے لیے مدرسہ ہو اور ہم یہاں کر علم حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل ایام میں جمعہ کا دن ہے، اور تم اس روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر۔ وأقم الصلاة۔
اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔